الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها کامیابی حاصل کر لی اس شخص نے جس نے اپنے نفس کو سجایا لیکن ناکام ہوا، نامراد ہوا، برباد ہوا وہ جس نے اپنے نفس کو گناہوں کے دلدل کے اندر ڈھسا دیا۔ تقریباً 3 ہفتوں سے تفسیر ہو رہی ہے تو فقط انہی 2 آیتوں کی ہو رہی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ 2 آیتیں بہت زیادہ اہم ہیں۔ ان کی اہمیت بتانے کے لیے اور ان کی اہمیت ظاہر کرنے کے لیے فقط ان کا ترجمہ ہی کافی ہے کہ اسی 2 آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی بات بتا دی کہ کون کامیاب اور یہ بھی بات بتا دی کہ کون ناکام۔ اپنے نفس کو جس نے سجایا وہ کامیاب، لیکن جس نے اپنے نفس کو گناہوں کے دلدل کے اندر ڈھسایا تو ایسا آدمی نامراد ہوگا، برباد ہوگا۔ اس سلسلے میں مفسر حضرات نے کچھ نفسانی برائیاں ذکر کی ہیں، تقریباً 6 تمہارے سامنے میں بیان کر چکا۔ سب سے پہلی جو نفسانی برائی ہے وہ ہے یہ کہ آدمی اللہ کے علاوہ پر بھروسہ کرے۔ بھروسہ ہونا چاہیے تو اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ نمبر 2 پر تمہارے سامنے یہ بات بیان کی گئی تھی کہ آدمی کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں سے انحراف نہ کرے، فیصلوں پر راضی ہو، کیونکہ راضی ہونے والا آدمی کامیاب ہوتا ہے۔ نمبر 3 پر تمہارے سامنے یہ بات بیان کی گئی تھی کہ غصہ کرنے والا یہ آدمی ایسا ہے کہ یہ اپنے آپ کو ہلاک اس طرح کرتا ہے جس طرح لکڑی ہلاک ہو جاتی ہے اس وقت جب اس کو آگ کے اندر ڈالا جاتا ہے۔ غصے کے علاج کے بارے میں احادیث کے اندر روایتیں بھی ہیں۔ سنن ابو داود کے اندر روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہو کہ اس کو غصہ کثرت سے آتا ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ اگر وہ کھڑا ہو تو فوراً اپنی جگہ پر بیٹھ جائے، اس لیے کہ کھڑا ہوگا ہو سکتا ہے کہ اس کا غصہ متعدی ہو اور وہ کوئی ایسی حرکت کر دے جو حرکت کرنے پر بعد میں وہ پشیمان ہو۔ تو کھڑا ہو تو بیٹھ جاوے، نہ اگر بیٹھا ہو تو لیٹ جاوے۔ یہ غصے کا ایک علاج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ غصے کا دوسرا علاج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری روایت کے اندر ہے، ابو داود شریف کے اندر روایت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غصے کے اندر حرارت ہوتی ہے، جسم کے اندر خون جوش مارتا ہے، اس جوش مارنے کی وجہ سے ایک گرمی پیدا ہوتی ہے، اس گرمی کو آدمی ٹھنڈک سے دور کرے، اس لیے وضو کرے، وضو کرنے سے غصہ کم ہوتا ہے۔
تو نمبر 3 پر میں نے غصہ نہیں کرنا چاہیے یہ بات تمہارے سامنے واضح کی تھی. نمبر 4 پر یہ بات ہے کہ آدمی کو عجب نہیں کرنا چاہیے, اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے. یہ بھی ایک نفسانی برائی ہے جس برائی وغیرہ کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے آدمی ناکام ہو جاتا ہے. بلکہ ہمارے جو اسلاف ہیں ان میں سے علامہ مناوی کا قول نقل کیا جاتا ہے, یہ بات بریقۃ محمودیہ کے اندر موجود ہے. اس کے اندر تو باقاعدہ انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ اگر کوئی آدمی تمہارے سامنے عجب کرتا ہو اور برائیاں مارتا ہو تو اگر اس کا ازالہ کرنا ہو تو خود برائی مار کر اس کا ازالہ کرو, اور اگر برائی مار کر تم نے اس کا ازالہ کیا تو اس صورت میں تم کو صدقے کا ثواب ملے گا. علامہ مناوی کا باقاعدہ یہ قول ہے, بریقۃ المحمودیہ کے اندر موجود ہے. مولانا عبد الرحیم صاحب لمبادار نے بھی یہ بات بیان کی ہے. اس کی ایک مثال کے ذریعے سے میں تمہیں سمجھاؤں. جیسے ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ 2 لوگ تھے, وہ 2 لوگ آپس میں دوست ہوتے تھے اور برائیاں مار رہے تھے. کرکٹ کے اندر برائی مارنے کا سلسلہ شروع ہوا تو اس کے اندر ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ ہمارے یہاں کا بولر اتنا زبردست ہے کہ فقط رن جو مارتا ہے نا بولنگ کرنے کے لیے وہ 100 یارڈ کا مارتا ہے. اب جو بولر ہوتا ہے پروفیشنل پچ کے اندر بھی اگر وہ بولنگ کرے گا تو 30 یارڈ کا رن مارے گا وہ, اس کے بعد بولنگ کرتا ہے وہ 30. لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے محلے کا ایک بولر ایسا ہے جو بولنگ کرنے سے پہلے 100 یارڈ کا دوڑ لگاتا ہے پھر بولنگ پھینکتا ہے. اس کا دوست کہتا ہے ارے واہ بہت اچھی بات ہے یہ تو. ہمارے محلے کا ایک بولر ایسا ہے جو ایسی بولنگ کرتا ہے کہ اس بولنگ کو کرنے سے پہلے اس کا دوڑنا فقط 200 یارڈ کا ہوتا ہے. یعنی تیرا بولر 100 یارڈ دوڑتا ہے تو ہمارا بولر 200 یارڈ. ایک برے میاں یہ سب سن رہے تھے اور ان کو پتا تھا کہ ایسا تو کچھ ہوتا نہیں ہے, کوئی بولنگ ڈالنے کے لیے 100 یارڈ دوڑتا ہوگا, 200 یارڈ. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں پر بھی ایک بولر ہے, ان کا نام چھگن مگن لال ہے, 6 مہینے سے ابھی تک دوڑ رہے ہیں وہ, ابھی تک انہوں نے بولنگ کی نہیں ہے. بتاؤ کیسے زبردست بولر ہوں گے وہ. ایک اور واقعہ نقل کیا جاتا ہے, وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ جو گھڑیاں میں پہنتا ہوں نا وہ بہت زبردست گھڑی ہوتی ہے. یہ جو گھڑی میں پہن رہا ہوں یہ دراصل میرے دادا کی گھڑی ہے اور یہ گھڑی کنویں کے اندر گر گئی تھی. ہوا یہ کہ کنویں سے وہ گھڑی نکالی جاتی ہے, 30 سال ہو جاتے ہیں, ٹرائمیکس کی گھڑی ابھی تک چل رہی ہے. کیسی زبردست گھڑی ہوگی. یعنی ایک تو یہ کہ کنویں کے اندر گری, کنویں سے اس کو نکالا بھی گیا اور 30 سال تک کنویں کے اندر رہی وہ اور ابھی تک وہ کام کر رہی ہے. برے میاں تھے وہاں پر بھی, انہوں نے فوراً تنبیہ کی تو گھڑی کی بات کر رہے, تیری گھڑی واقعتاً اگر ایسی ہے تو بہت اچھی گھڑی ہے, میرے تو دادا کنویں کے اندر گر گئے تھے, 30 سال بعد نکلے بالکل زندہ. ارے 30 سال تک کیا کر رہے تھے کنویں میں؟ تیری گھڑی ہے نا اس کی چابی لگا رہے تھے. دیکھو تو دراصل یہ 2 واقعے بیان کرنے کا مقصد تمہارے سامنے یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی برائیاں اس طرح مارتا ہو تو اگر تم اس کی بات سنتے رہو گے نا تو وہ زیادہ برائیاں مارے گا. اچھا ایسا, یعنی تیرے گھر میں ایسا ہوتا ہے تو وہ زیادہ کرے گا. اور ہم مسلمان کو چاہیے کہ وہ برائیوں سے لوگوں کو روکے. اس لیے اس کا علاج ایک یہ ہے کہ خود ایسی بڑی بات کہہ دے کہ وہ شرمندہ ہو جاوے. اور علامہ مناوی فرماتے ہیں یہ بات کہ اگر کوئی اس طرح آدمی کے تکبر کو دباتا ہے نا اور اس کے عجب کو دباتا ہے تو اس کو صدقے کا ثواب ملتا ہے. تو خیر یہ تو تھی وہ بات جو پہلے میں بیان کر چکا. چوتھے نمبر کی برائی, پہلے نمبر کی برائی یہ کہ آدمی اللہ پر بھروسہ نہ کرے. دوسرے نمبر کی برائی یہ کہ اللہ کے فیصلوں پر آدمی راضی نہ ہو. تیسرے نمبر کی برائی یہ کہ وہ غصہ کرے. اور چوتھے نمبر کی برائی یہ کہ وہ عجب برائیاں مارے. 5ویں نمبر کی برائی یہ کہ لمبی لمبی امیدیں رکھے. اور 6 نمبر کی برائی تمہارے سامنے میں نے یہ بیان کی تھی کہ آدمی بہت زیادہ غافل بن جائے, غفلت کرے وہ. تو غفلت کرنے کے نتیجے میں بھی یہ ایک نفس کی برائی ہے جس برائی کے حصول کی وجہ سے آدمی ناکام ہوتے ہیں. غفلت کو دور کرنے کے لیے مفسرین نے 4 علاج بتائیں کہ اگر کوئی آدمی اپنے اندر غفلت محسوس کرتا ہو, وہ چاہتا تو ہو کہ میں عبادت کروں اللہ کی, مسلمانوں کی مدد کروں, لیکن غفلت محسوس کرتا ہے, اس کی طبیعت کے اندر ایک پیچیدہ پن ہوتا ہے. جس پیچیدہ پن کو وہ دور کر نہیں سکتا تو 4 چیزیں ہیں کہ اگر ان پر وہ عمل کرے گا تو انشاءاللہ اس کی غفلت دور ہو جائے گی. مولانا عبد الرحیم صاحب لمبادہ بیان کرتے ہیں کہ نمبر 1 پر استغفار کرے وہ کثرت سے.
استغفراللہ 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 کہتا رہے وہ اور سوچتا رہے اپنی غفلت کو اور اپنی غفلت کو کوستا رہے تو اس سے انشاءاللہ اس کی غفلت دور ہوگی۔ نمبر 1 پر درود شریف کی کثرت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا فعال آدمی تو کوئی دنیا کے اندر پیدا ہی نہیں ہوا۔ جب وہ چلتے تھے تو صحابہ کہتے تھے کہ ان کا چلنا ہی اتنا تیز ہوتا تھا کہ قدم سے قدم ملا کر چلنا ہمارے لیے مشکل، یعنی قدم سے قدم ملا کر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل بھی نہیں سکتے تھے۔ مین آف مشن تھے وہ، تو انشاءاللہ ان پر درود بھیجیں گے تو ان کے کچھ اثرات ہمارے اندر بھی آئیں گے۔ نمبر 3 قرآن شریف کی تلاوت۔ تلاوت کرنے سے بھی غفلت دور ہوتی ہے۔ اور نمبر 4 نیک لوگوں کی صحبت۔ نیک لوگ کبھی بھی اپنا وقت برباد نہیں کرتے، اس لیے جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کا وقت بھی لینا پڑتا ہے۔ وہ وقت آسانی سے دیتے بھی نہیں ہیں کیونکہ وہ بیزی ہوتے ہیں، ان کے پورا جو اسکیجول ہوتا ہے پورا بھرپور ہوتا ہے وہ کام کرنے سے۔ تو اگر ان لوگوں کے ساتھ اپنے رہیں گے، نہ ایسے لوگوں کے ساتھ رہنے سے اپنے بچیں گے جو پورا دن کھیل کود کے سوا کچھ کرتے ہی نہیں ہیں، تو اس صورت میں غفلت ہماری دور ہوگی۔ تو یہ 4 علاج ہیں۔ نمبر 1 استغفار، نمبر 2 درود شریف کی کثرت، نمبر 3 کثرت تلاوت، اور نمبر 4 نیک لوگوں کی صحبت۔ انشاءاللہ یہ علاج اگر کوئی آدمی اختیار کرے گا تو اس کی جو طبیعت کے اندر غفلت ہے وہ غفلت دور ہوگی۔ یہ تو بحث تھی ان امور کے متعلق جو ما قبل میں بیان کر چکا۔ اب مفسرین نے اس پر نمبر 7 کے طور پر ایک اور برائی کا ذکر کیا ہے جو آج کی مجلس کا نمبر 1 ہے۔ پہلی برائی یہ کہ آدمی تکبر نہ کرے۔ ابھی تو میں نے تمہارے سامنے تکبر گویا عجب کا واقعہ تمہارے سامنے بیان کیا، لیکن عجب الگ ہوتا ہے، تکبر الگ ہوتا ہے۔ عجب کے اندر ہوتا یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بڑا تو سمجھتا ہے لیکن سامنے والے کو حقیر نہیں سمجھتا۔ تکبر اتنا ڈینجر ہے اور اتنی بدترین بیماری ہے یہ کہ آدمی اس میں اپنے آپ کو بڑا بھی سمجھتا ہے اور دوسرے لوگوں کو حقیر بھی سمجھتا ہے۔ لہٰذا عجب سے زیادہ ڈینجر بیماری ہے یہ۔ تو نمبر 1 آدمی تکبر سے بچے۔ ایک آدمی بہت زیادہ مالدار تھا، وہ مرنے کا وقت قریب ہوا کہ بالکل فقیر ہو گیا۔ لوگوں نے اس کا حال پوچھا، اس کے دوست لوگوں نے، تو اس نے خود بتایا کہ دراصل 20 سال پہلے میں نے ایک فقیر کو حقیر سمجھا تھا، اس فقیر کو حقیر سمجھنے کی وجہ سے آج میرا حال یہ ہے جو تم اور میں دیکھ رہے ہیں۔ یعنی چونکہ انہوں نے ایک آدمی کو ایک معمولی حقارت کی نگاہ سے دیکھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اسے بھی فقیر بنا دیا مالدار ہونے کے باوجود۔ معلوم یہ ہوا کہ آدمی کو کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ وقت بہت تیز چلتا ہے۔ آج تیرا وقت ہے تو ہو سکتا ہے کل دوسرے کا وقت ہو، اس لیے آدمی کسی کو حقیر نہ سمجھے۔ عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے سیر اعلام النبلا کے اندر علامہ ذہبی نے یہ بات بیان کی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود تو بہت زبردست صحابی تھے۔ احناف اور ہم جو نماز پڑھتے ہیں نا، یہ نماز پڑھنے کی جو کیفیت اور ہمارے اکثر مسائل کا استنباط حضرت عبداللہ ابن مسعود کے مذہب سے ہوتا ہے۔ یعنی عبداللہ ابن مسعود بہت بڑے آدمی تھے۔ وہ یہ فرماتے ہیں، علامہ ذہبی بیان کرتے ہیں کہ کتے کو بھی حقارت کی نگاہ سے میں دیکھنا پسند نہیں کرتا، اور میں یہ بات بھی پسند نہیں کرتا کہ میں کتے کو کچھ برا بھلا کہہ دوں۔ کیا بعید اللہ سے کہ اگر میں اس کی توہین کروں گا، میں اس کو حقیر سمجھوں گا، اس کو برا کہوں گا، تو اللہ میری حالت بھی اس کی جیسی کر دے۔ اس لیے آدمی کو تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ پہلی بات تھی آج کی مجلس کی، اور مجموعی اعتبار سے 7ویں نمبر کی بات۔ 8ویں نمبر کی بات مجموعی اعتبار سے اور آج کی مجلس کی دوسرے نمبر کی بات یہ کہ آدمی موت سے نہ ڈرے۔ باقاعدہ یہ بھی ایک خرابی مفسرین نے بیان کی ہے، کراہیت الموت۔ جب آدمی کے جی کے اندر موت سے ڈر ہوگا نا، تو ایسا بزدل آدمی اپنا بھی نقصان کرے گا، جن لوگوں کے ساتھ رہے گا ان کا بھی نقصان کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مسلمانوں پر دشمنان اسلام اس طرح حملہ کریں گے، اس طرح بے خوبون سے ان کو اکھاڑ پھینکنے کی کوشش کریں گے جیسا ایک کھانے والا اپنے پیالے کی طرف لپکتا ہے۔ کھانے والا جب کھانا کھاتا ہے تو کیا وہ کسی چیز کی رعایت کرتا ہے؟ جو بھی پلیٹ کے اندر ہوگا وہ اس کا صفایا کرے گا۔ دشمنان اسلام مسلمانوں کو مٹانے کے لیے ایک دوسرے کو اسی طرح دعوت دیں گے۔ صحابہ تو تھے مرد، بہادری تو ان کے رگ و ریش کے اندر تھی۔ انہوں نے فوراً سوال کیا، یا رسول اللہ ومن قلت نحن یومئذ،
شاید اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی کہ غیر قوم ہمارے ساتھ یہ سلوک کرے، ہمارے ساتھ یہ برتاؤ کرے، تو شاید ہماری تعداد کم ہوگی اس وقت، اس لیے دشمنان اسلام کی اتنی سب جرأت ہوگی۔ تو حضور نے فرمایا لا، نہیں، بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل ولینزعن اللہ من صدور عدوکم المہابۃ علیکم ولیقذفن فی قلوبکم الوہن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بھائی نہیں، تمہاری تعداد آج کم ہے، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تمہاری تعداد زیادہ ہوگی، اس وقت یہ ہوگا تمہارے دشمنوں کے سینوں سے اللہ تمہاری ہیبت نکال دے گا۔ ہماری ہیبت ہے، یہ جو دشمن لوگ ہیں ان کے سینوں کے اندر، ان کی روح کے اندر مسلمانوں کی ہیبت ہے، لیکن ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ وہ ہیبت اللہ دشمنوں کے سینوں سے نکال دے گا اور تمہارے قلب کے اندر اللہ تبارک و تعالی وہن ڈال دے گا۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ومل وہن، وہن کیا چیز ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حب الدنیا کراہیت الموت۔ اس وقت ایسا زمانہ آئے گا کہ مؤمن کے دل کے اندر دنیا کی محبت رچ بس جائے گی اور موت سے وہ ڈرنے لگے گا، موت سے ڈر ہوگا، اس وجہ سے مسلمان امت کا زوال ہوگا۔ تو آج یہی ہو رہا ہے۔ حالانکہ مسلمانوں کے لیے تو موت ایک تحفہ ہے، طبرانی کی روایت کے اندر ہے، طبرانی بیان کرتے یہ کبیر کے اندر کہ الموت تحفۃ المؤمن، موت تو ایمان والوں کا تحفہ ہے، یہ ایک وسیلہ ہے ایک ایمان والے کے لیے کہ وہ جا کر اپنے پروردگار سے ملے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، اپنے امام سے ملے، صحابہ سے ملے، تابعین سے ملے، بزرگوں سے ملے، اپنے والدین سے ملے جن کی وفات ہو چکی ہے۔ تو یہ تو ایک وسیلہ اور کنیکشن ہے، آدمی کو چاہیے کہ وہ اس کنیکشن کو برا نہ سمجھے۔ اگر وہ اس کنیکشن اور موت کو برا سمجھے گا تو پھر اس کی حالت خود بھی وہ برباد کرے گا اور جن لوگوں کے ساتھ وہ رہے گا ان کے لیے بھی برباد کرے گا، کیونکہ ایسا آدمی غدار ہوتا ہے جس کو اپنی موت سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، وہ اپنی جان بچانے کے لیے کوئی بھی تدبیر اختیار کرے گا، حتیٰ کہ دوسرے مسلمانوں کو قتل کرنا اس کو گوارا ہوگا لیکن خود کی جان وہ بچائے گا۔ ایمان والے تو کبھی بھی موت سے ڈرتے نہیں۔ ایک ایمان والا حق شناسی اور حق پرستی کے لیے اپنی سر کٹا سکتا ہے لیکن باطل کے آگے اپنا سر جھکا نہیں سکتا۔ ظلم کی چلتی ہوئی تلواریں، تیغ ستم کے حملوں میں بھی اس کا حق شناسی، حق پرستی، حق پروری کا دھرم قائم و دائم رہتا ہے، بلکہ پوری آب و تاب سے چمکتا اور دمکتا ہے۔ اگر پھر بھی ایمان والے ایسے ہیں جو جہاد، شہید ہونے وغیرہ سے ڈرتے ہیں تو ان کے ایمان پر افسوس ہے، کیونکہ سچی تمنا کرنے سے بھی شہادت کا اجر مل جاتا ہے۔ یہ روایت حدیث کی کتابوں کے اندر ہے کہ من سأل اللہ الشہادۃ بصدق بلغ اللہ منازل الشہادۃ وإن مات علی فراشہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا ارشاد ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے شہادت کو سچے دل سے مانا نہیں اور یہ تمنا کی کہ ایک دن راہ خدا میں شہید ہونا ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اپنی گردن کٹانی ہے، یہ جذبہ اگر کسی آدمی کے دل کے اندر ہوگا تو اگرچہ وہ اپنے بستر پر مرے گا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شہید لوگوں کے ساتھ اٹھائے گا، اس کا شمار شہید لوگوں میں، کیونکہ نیت اس کی بڑی اونچی تھی، دل کے اندر ایک آگ تھی، جلن تھی امت کے لیے جو اس کو اس نیت پر ابھارتی تھی۔ دیکھو زندگی ہر ایک کو پسند ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنی زندگی سے اتنی زیادہ محبت کر لے کہ جو اس کے فرائض ہیں انہی کو آدمی اپنے پسے پش ڈال دے۔ آدمی کو چاہیے کہ شہادت وغیرہ کی خوب تمنا کرے، کیونکہ شہادت کے تمنا کرنے سے آدمی کو اگر موت سے نفرت ہو اس کا علاج ہوتا ہے۔ اے موج حوادث ان کو بھی دو چار تھپیرے ہلکے سے، کچھ لوگ ابھی تک ساحل سے طوفان کا نظارہ کرتے ہیں، لہٰذا ایسے مت بنو کہ تم دور سے طوفان کا نظارہ کرو، کہ تم دیکھتے رہو اور وہ طوفان کب آوے اور تمہیں ہلاک کر جاوے تمہیں پتہ نہ چلے۔ اگر سینے میں ہے دل اور طرف اسلام کی دل میں اتر سکتا ہے رحمت خدا اب بھی، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ شہادت کی خوب تمنا کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ابو داود کے اندر، ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے، اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من لقی اللہ بغیر اثر من جہاد لقی اللہ وفیہ سلمہ،
جی جو آدمی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات کرتا ہے اس طرح کہ اس کے بدن پر جہاد کی کوئی علامت نہیں، کوئی زخم لگا ہوا نہیں، جہاد کی کوئی علامت نہیں، تو اس نے اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کی ہے ایسی حالت میں کہ اس کا دین ادھورا ہے، ناقص ہے۔ تم ذرا سوچو کہ تم ابھی یہ پسند کرتے ہو کہ ہم اے سیوں کے اندر رہے، پنکھوں کے نیچے بیٹھے رہیں اور مسلمانوں پر ظلم ہوتا رہے، تو اس صورت میں یہ کوئی بعید بات نہیں کہ وہ ظلم جو ان پر ہو رہا ہے وہ کہیں ہم پر نہ ہو۔ اس لیے موت وغیرہ کا ڈر جو ہے وہ ہمیں اپنے دلوں سے نکالنا ہے، اس لیے کہ یہی ہے ہمارا وہ ہتھیار جس کے ذریعے سے دشمن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ ان کو بالکل بھی موت سے ڈر نہیں لگتا، یہ تو موت کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ ہمیں موت مل جاوے اور ہم جنت کے اندر شہیدوں کی فہرست کے اندر شامل ہو جاوے۔ نمبر 2 جو موت کے ڈر کا علاج کرتا ہے وہ یہ ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ماخوذ ہے، طبرانی کی روایت ہے، اور اس روایت کو طبرانی نے اپنی کتاب معجم الاوسط کے اندر بیان کی ہے۔ معجم الاوسط کے اندر علامہ طبرانی یہ بات بیان کرتے ہیں کہ جو شخص یہ دعا پڑھے گا اللہم بارک فی الموت وفیما بعد الموت، اللہم بارک فی الموت وفیما بعد الموت، جو آدمی 25 مرتبہ دن میں یہ دعا پڑھے گا نا، تو اگرچہ اس کی موت بستر پر آوے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شہید زندہ کرے گا۔ 25 مرتبہ یہ سہل دعا پڑھنی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے اللہم بارک فی الموت، اے اللہ موت کے اندر برکت رکھ، وفیما بعد الموت، اور موت کے بعد کا جو مرحلہ ہے نا اللہ اس میں بھی برکت رکھ۔ مولانا عبدالرحیم صاحب لمباڈا کا کہنا تو یہ ہے کہ 25 مرتبہ یہ دعا پڑھے گا تو اس کا ایک فائدہ تو وہ جو میں نے تمہارے سامنے بیان کیا، اور ایک فائدہ یہ کہ موت سے جو ڈر ہوتا ہے ایک انسان کو وہ ڈر نکل جائے گا۔ میں تمہیں یہ بات کہتا ہوں، بڑے دعوے سے کہتا ہوں کہ موت کا ڈر اگر نکال لیا نا مسلمانوں نے تو انشاءاللہ مسلمانوں پر کوئی اپنا ہاتھ وغیرہ دراز کر نہیں سکے گا۔ مسلمان کبھی بھی مظلوم نہیں ہوں گے، کبھی بھی مغلوب نہیں ہوں گے، ہمیشہ غالب رہیں گے۔ تو آج کی مجلس کے اندر سب سے پہلی برائی جس کا ذکر میں نے تمہارے سامنے کیا وہ یہ ہے کہ آدمی تکبر نہ کرے۔ دوسرے نمبر پر جو بات تمہارے سامنے بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ آدمی موت سے نہ ڈرے۔ نمبر 3 مفسر حضرات فرماتے ہیں کہ تیسرے نمبر کی بات یہ ہے کہ آدمی تارک الشکر نہ بنے۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت اس کو پہنچتی ہے آدمی اس شکر کو بجا لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ ذکر کرتا رہے الحمدللہ علی کل حال، اے اللہ جس حال میں بھی تو نے رکھا ہے تیرا شکر ہے۔ شکر اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اتنا زیادہ پسند ہے کہ سورہ ابراہیم کے آیت نمبر 7 کے اندر یہ بات ہے 7 کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو اور دوں گا میں۔ آج نقصان ہوا، شکر ادا کیا، الحمدللہ اللہ جس حال میں بھی تو نے رکھا ہے میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ اسے دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو جتنا شکر ادا کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اتنا زیادہ دے گا، جتنی ناشکری کرو گے نا کہ دیکھو تو صحیح کچھ مال ہی آتا نہیں ہے، کچھ نفع ہی نہیں ہوتا، دھندا ہی نہیں ہوتا، تو جتنی وہ شکایتیں وہ کرے گا لوگوں کے سامنے روتا پھرے گا، پوری زندگی اس کو رونا ہی پڑے گا۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ دنیا کے اندر بھی تو روئے گا، نہ آخرت کے اندر بھی سخت عذاب تیرے لیے تیار ہے۔ لہٰذا ایک بیماری یہ ہے کہ آدمی تارک الشکر نہ بنے، یعنی شکر جہاں پر کرنا ہو وہ کرے، ہر حال میں اللہ کا شکر کرے، الحمدللہ الحمدللہ اس کی زبان پر جاری ہونا ہی چاہیے۔ اور جب سوئے وہ تو ایک عمل میں بتاؤں، سونے سے پہلے ہمیشہ 2 رکعت یا عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل نماز صلاۃ الشکریانہ آدمی پڑھتا ہے تو اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور نعمتوں کے اندر براتا جاتی ہے۔ تو اس عمل کی بھی پابندی ہو۔ بخاری کی روایت ہے، ایک قصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، وہ قصہ ہے 3 لوگوں کے بارے میں۔ ایک تھا اندھا، نمبر 2 پر تھا گنجا، اور نمبر 3 پر کوڑی۔ کوڑی ایسا آدمی کو کہتے ہیں کہ جس یہ جو کھال ہوتی ہے بیماری لگ جاتی ہے، پھنسیاں نکل آتی ہے اور بہت بدصورت ہو جاتا ہے وہ، اور بہت تکلیف دہ بیماری ہوتی ہے۔ تو ان 3 لوگوں کا واقعہ بخاری کے اندر موجود ہے۔ ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو حکم دیا
کہ دیکھو یہ 3 لوگ ہیں، ان کے پاس تمہیں جانا ہے اور وہ بات کہنی ہے جس کا میں تمہیں ابھی حکم دوں۔ تو انہوں نے، اللہ نے حکم دے دیا فرشتے کو، فرشتے نے اس حکم کی تعمیل کی۔ تعمیل اس طرح کی کہ فرشتہ اترتا ہے اور سب سے پہلے جاتا ہے کوڑی کے پاس، کوڑی کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے بندہ، تجھے کوئی چیز پسند ہے؟ کسی چیز کی تجھے خواہش ہے کیا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں خواہش ہے۔ خواہش یہ ہے کہ دیکھو پورے بدن پر پھنسیاں نکل آئی ہیں، پھوڑے ہیں، میرا جسم کتنا بدصورت لگتا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری یہ جو کوڑ کی بیماری ہے وہ ختم ہو جاوے، اور اللہ تبارک و تعالی میری یہ جو سکن ہے، چمڑا جو ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو شفا یابی سے نوازے اور بالکل خوبصورت چمکتا دمکتا کر دے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں۔ اس فرشتے نے اللہ سے دعا کی، دعا کرنا ہوا اور ایک طرف اس کو شفا مل گئی۔ پھر فرشتہ اس کو پوچھتا ہے کہ مال وغیرہ بھی بہت ضروری ہے، تو کچھ مال وغیرہ تو چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں مال وغیرہ بھی چاہتا ہوں میں، اونٹ مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ تو انہوں نے کہا اونٹ کا سوال کرتا ہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں ایک گھابن اونٹنی کے بارے میں، یعنی ایک اونٹنی جو اپنے اندر 2 لیے ہوئے ہو، یعنی ایک اونٹنی لیکن 2، حاملہ اونٹنی جسے کہتے ہیں، حاملہ اونٹنی کا میں تیرے بارے میں دعا کرتا ہوں۔ تو انہوں نے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حاملہ اونٹنی کا بندوبست اس کے لیے کرا دیا۔ تو پہلے شخص کے پاس جاتے ہیں، وہ کوڑ کی بیماری اس کی حل ہو جاتی ہے، علاج اس کا ہو جاتا ہے، اور مزید ایک گھابن اونٹنی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی جاتی ہے۔ فرشتہ کہتا ہے اللہ تیرے اس مال کے اندر برکت دے، جا خوش ہو۔ یہ کہہ کر فرشتہ رخصت ہو جاتا ہے اور جاتا ہے گنجے کے پاس۔ گنجا یعنی وہ جس کے بال نہ ہو۔ گنجے کے پاس فرشتہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی کسی چیز کی تجھے خواہش ہے کیا؟ کوئی چیز ہے ایسی جو تجھے پسند ہے؟ تو اس نے کہا ہاں مجھے یہ بات پسند ہے کہ یہ جو میرے بال ہیں وہ واپس اگ جاوے۔ دیکھو تو اسے کیسا لگتا ہوں، بال وغیرہ بھی نہیں، خوبصورتی میری سلب ہو چکی ہے، لہٰذا اللہ اگر میرے بال واپس لے آوے تو اس صورت میں مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی۔ تو انہوں نے دعا کی، دم کیا، دم کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بال دے دیے۔ بخاری کی روایت ہے، بال دے دیے اور پھر اس کو بھی وہی سوال کیا جو سوال پہلے شخص کو کیا تھا کہ کیا تجھے کوئی مال پسند ہے؟ تو اس نے کہا گائیں بہت پسند ہے مجھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں دعا کرتا ہوں اللہ سے۔ اللہ سے انہوں نے دعا کی تو ایک گھابن گائے، حاملہ گائے ان کو دی گئی، 2 in 1۔ اللہ تجھے برکت دے تیرے مال کے اندر، یہ کہہ کر وہ رخصت ہو گیا۔ تیسرے آدمی کے پاس جاتا ہے اور تیسرا آدمی تھا اندھا۔ اس کے پاس جا کر یہی بات پوچھتا ہے کہ بھائی کوئی چیز تجھے پسند ہے؟ تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مجھے شفا یابی سے نواز دے اور میری آنکھوں کی جو بینائی ہے بصیرت واپس آ جاوے تو میں اللہ کا شکر گزار ہوں۔ دعا کی، دم کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واپس ان کو بصیر کر دیا، دیکھنے والا کر دیا۔ پھر دعا کی کہ کیا تجھے کوئی خواہش ہے کسی مال کی؟ تو انہوں نے کہا ہاں بکری وغیرہ مجھے پسند ہے۔ تو گھابن بکری وغیرہ ان کو دعا دی گئی اور گھابن بکری یعنی حاملہ بکری 2 in 1 ان کو دی گئی۔ اللہ تیرے مال کے اندر برکت دے، اور یہ کہہ کر وہ رخصت ہو گیا۔ ایک عرصے کے بعد واپس وہ فرشتہ آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اور جاتا ہے پہلے کوڑی کے پاس، اور اس صورت میں وہ فرشتہ بالکل ایک ایسا آدمی کی شکل اختیار کرتا ہے جو بالکل فقیر ہو، جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں۔ تو ایسا فقیر آدمی فرشتہ تھا وہ، دراصل میں وہ جاتا ہے کوڑی کے پاس اور کہتا ہے کہ بھائی میری حالت تو دیکھ رہا ہے، میرے کپڑے وغیرہ صحیح نہیں، کپڑے وغیرہ پھٹے ہوئے ہیں، میری حالت بھی اچھی نہیں، بہت زیادہ مال کی ضرورت ہے، مجھے کچھ مال دے سکتا ہے؟ اللہ نے تجھے بہت دیا، اتنا زیادہ دیا ہے کہ دیکھ یہ دونوں پہاڑ وغیرہ ہیں، ان کے بیچ کے اندر جو وادی ہے تیری اونٹنیوں سے تو یہ بھری پڑی ہے۔ تو اس نے کہا کہ بھائی بہت زیادہ مشغولیاں ہیں مجھے، ان الحقوق کثیرۃ، بہت سے حق مجھے ادا کرنے، لہٰذا میں ایک بھی اونٹ تجھے دے نہیں سکتا۔ اس نے کہا کہ بھائی ایک زمانہ ایسا تھا کہ تو بیماری کے اندر مبتلا تھا، کس نے شفا دی تجھے؟ اس نے کچھ جواب نہیں دیا۔ تیرے پاس تو کچھ مال بھی تھا نہیں، یہ اونٹ وغیرہ کہاں سے آئے؟ کچھ جواب نہیں دیا۔ اور پھر اس نے یہ کہا یہ سب میرے ہنر سے ہوا۔ بھائی یہ تو کیا کہتے ہیں؟ تو یہ کہتا ہے کہ یہ سب چیزیں مجھے ایسے ہی مل گئی؟ نہیں، یہ سب میں نے اپنے ہنر سے کمائی ہے،
میں نے محنت کی، یہ وہاں دورہ میں، اور میراث کے نتیجے میں اتنا سب مال مجھے ملا، تو یہ میرا خود اپنا ذاتی مال ہے۔ جب میرا اپنا ذاتی مال ہے تو کون ہوتا ہے تو مجھے یہ کہنے اور مجھے اس بات پر آمادہ کرنے کے لیے کہ میں تجھے اس میں سے دوں؟ نہ کہہ دیا تو وہ پھر جاتا ہے دوسرے آدمی کے پاس، یعنی گنجے کے پاس جاتا ہے، اور اس کے سامنے بھی یہی پیشکش رکھتا ہے کہ یہ معاملہ، وہ بھی دینے سے منع کر دیتا ہے، صاف انکار کر دیتا ہے۔ اس کو بھی یہی بات کہ ایک زمانے میں تو گنجا تھا، بال اللہ نے تجھے دیے، اللہ نے تجھے خوبصورت بنایا، تیرے پاس تو کوئی مال بھی نہیں تھا، مال دینے والی ذات اللہ کی، لہٰذا جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس میں سے برائے کرم کچھ دے دے یار، میری حالت بہت خراب ہے۔ تو اس نے یہی جواب دیا، ان الحقوق کثیرۃ، حق مجھ پر بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ذمہ داریاں مجھے ادا کرنی ہیں، میں ایک بھی گھائیں تجھے دے نہیں سکتا۔ تو اس نے کہا کہ بھائی دیکھ، دونوں پہاڑ کے بیچ میں جتنی بھی وادی ہے وہ سب تیری گھائیوں سے بھری ہوئی ہے، ایک گھائیں دے دے گا تو تیرا کیا جائے گا، یہ سب اللہ ہی کا تو دیا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا یہ کوئی اللہ کا دیا ہوا نہیں، یہ تو میرے اپنے ہنر سے کمایا ہے، میں نے محنت کی، کام کاج کیا، اس وجہ سے یہ گھائیں سب یہ مجھے دی گئی، لہٰذا یہ چونکہ میں نے کمایا نہیں، اس کے لیے میں نے محنت کی ہے، تو میں نہیں دوں گا، ایک بھی گھائی نہیں دوں گا۔ اس کا یہاں سے جانا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی واپس اس کوڑی کو اس کی بیماری کے اندر مبتلا کر ڈالتا ہے، اور اس کی جتنی بھی اونٹنیاں ہیں سب ایک بہ ایک کر کے مرنی شروع ہو جاتی ہے۔ جو گنجا تھا اس کے ساتھ بھی یہی سلسلہ۔ وہ پھر جاتا ہے اندھے کے پاس، اندھے کے پاس جانا ہوتا ہے، اس کو بھی یہی پیشکش رکھتا ہے کہ بھائی دیکھ میں فقیر ہوں، میرے کپڑے وغیرہ پھٹے پڑے ہیں، ایک بکری جو اللہ نے تجھے دی ہے، تو ایک بکری مجھے دے دے گا تو یہ میرا جینا میرے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو اس نے کہا ارے ایک بکری کا سوال کرتا ہے، پورا ریور لے جا، میری جتنی بھی بکریاں ہیں سب لے جا تو، اس لیے کہ کیا تجھے معلوم ہے میرے بارے میں یہ بات تھی کہ میں اندھا تھا، مجھے دیکھنا بھی نہیں آتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے دیکھنا نصیب فرمایا، کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ اور یہی نہیں، پھر اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بکریاں دی، یہ سب مال اور دولت میرا کمایا ہوا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے دیا ہوا ہے۔ فرشتہ یہ جواب سن کر اتنا خوش ہوا اور کہنے لگا کہ بھائی میں امتحان لینے کے لیے آیا تھا، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تمہارا امتحان لینا مقصود تھا۔ 3 لوگوں کا امتحان میں نے لیا، لیکن ان 3 لوگوں میں سے فقط ایک ہی پاس ہوا، 2 فیل ہوئے۔ جو 2 فیل ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو واپس بیماری کے اندر مبتلا کر دیا، کیونکہ ان کو تکبر تھا نا، شکر ان لوگوں نے کیا نہیں، لیکن تو شکر گزار تھا، اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا تجھے استحضار تھا، اس استحضار کی وجہ سے میں دعا دیتا ہوں اللہ اور ترقی دے گا تجھے۔ تو اور ترقی ہوئی اس کو، بخاری کی روایت ہے۔ معلوم ہوا کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرے۔ اصل بات یہی ہے کہ آدمی ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی کی ناشکری کرے، اس لیے کہ ناشکری کرنے سے کمی ہوتی ہے، شکر گزاری کرنے سے اللہ تبارک و تعالی مزید دیتا ہے۔ ایک اور واقعہ بیان کیا ہے ایک ملینئر کے بارے میں کہ اتنا سب مال تھا اس کا، یعنی سعودی کے اندر ایک ملینئر تھا، اور واقعتاً یہ واقعہ بالکل سچا ہے۔ اس کے بارے میں یہ تھا کہ اس کی میراث جب تقسیم ہوئی نا تو 500 ملین ریال اس کی میراث تقسیم ہوئی۔ اس کا کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھا، کوئی رشتہ دار نہیں تھا، فقط 3 بھائی تھے۔ اب جنازہ ہو گیا، تدفین وغیرہ سے فراغت ہو گئی، اور میراث اتنی زیادہ ہے اور گھر کا کوئی رشتہ دار بھی نہیں جو نماز جنازے کے اندر شریک ہو۔ قاضی صاحب نے فون کیا 3 بھائیوں کو کہ بھائی تمہارے بھائی کا انتقال ہو گیا، تم نہ جنازے کے اندر شریک ہوئے، نہ تدفین کے اندر شریک ہوئے، نہ تکفین کے اندر شریک ہوئے، کیوں ایسا کیا؟ تو انہوں نے صاف جواب دے دیا کہ بھائی ہمارا بھائی کے ساتھ کوئی ویوہار نہیں، پوری زندگی زندہ تھا وہ، اس نے ہماری کوئی مدد کی نہیں، لہٰذا مدد نہ کرنے کی وجہ سے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، مر جاوے، وہ لوگ مرتے ہی ہیں نا۔ اس طرح کہہ کر انہوں نے قاضی صاحب کا فون کاٹ ڈالا۔ قاضی صاحب کو پھر پتہ چلا کہ یہ جو آدمی جو مرا ہے نا یہ بہت زیادہ مالداری ہے، اس کی میراث کے اندر 500 ملین ریال یہ تقسیم ہونے والے ہیں۔ تو پھر سے فون کیا اس نے کچھ عرصے بعد، اور فون کر کے کہا کہ بھائی ایک بات بتاؤں۔ انہوں نے کہا بھائی نہیں سننی مجھے بات، بھائی کے بارے میں نہیں سننی مجھے۔ ارے سنو، تمہارا جی چاہے گا سننے کا، تھوڑا تو سن لو۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بولو۔ تمہارے بھائی نے اتنی رقم میراث کے اندر چھوڑی ہے، تمہارے حصے کے اندر 30 ملین پاؤنڈ آ رہے ہیں،
یعنی تم 3 بھائی ہو تو ہر بھائی کے حصے کے اندر 30 ملین پاؤنڈ میراث تقسیم ہو رہی ہے، یعنی ایک ہی دن کے اندر ملینئر کیا 30 ملین تم کما لو گے۔ تو انہوں نے کہا واہ بھائی تو بڑا اچھا تھا، پوری زندگی ہمارے کام نہیں آئے لیکن مرنے کے بعد دیکھو کتنا سب مال دے گیا وہ۔ اب یہ ہو جاتا ہے، اپنا حصہ لے لیتے ہیں، یہ حصہ وغیرہ سب تقسیم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد قاضی جو ہے وہ پوچھتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے بھائی کے ساتھ جو بھی معاملہ ہو میں نہیں جانتا، لیکن تھا تو وہ مسلمان نے، 30 ملین پاؤنڈ سب کے حصے میں آئے ہیں، تم سب مل کر 1 ملین ایک چیریٹی فنڈ کے اندر دے دو، اس کے ذریعے سے اپنے بھائی کو ثواب پہنچاؤ تو کیسا؟ سب نے کہا کہ تم 1 ملین کی بات کرتے ہو، 1 پاؤنڈ دینے کے لیے بھی تیار نہیں۔ یعنی بھائی جس نے اتنا سب مال چھوڑا اس کو ثواب پہنچانے کے لیے 1 ملین تینوں مل کر اپنی 30 ملین کی جو میراث ہے اس میں سے 1 ملین نکالنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف کرے، یہ بہت گستاخی ہے کہ آدمی کے دل کے اندر ایک دوسرے مسلمان کی اتنی ہمدردی بھی نہ ہو، یہ بھی ایک قسم کی ناشکری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ناشکری سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اب یہ جو 2 آیتیں ہیں کل ملا کر جو برائیاں بیان کی گئی نفسانی وہ 9، یعنی نمبر 1 آدمی کو چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ کرے، نمبر 2 اللہ کے فیصلوں پر راضی رہے، نمبر 3 غصہ نہ کرے، نمبر 4 عجب نہ کرے، نمبر 5 لمبی امیدیں نہ رکھے، نمبر 6 تکبر نہ کرے، نمبر 7 موت سے نہ ڈرے، نمبر 8 جو تمہارے سامنے بیان ہوئی وہ آخر میں کیا بیان ہوئی کہ آدمی ناشکری نہ کرے، اور نمبر 9 ابھی ذہن سے نکل گیا ہے۔ تو 9 نمبر بیان ہوئے، اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ 9 نمبر بیان ہوئے، ابھی بھی کچھ اور نمبر بیان کیے ہیں مفسر لوگوں نے، وہ بیان ہوں گے، اس کے بعد انشاءاللہ آگے والی آیتوں کی تفسیر ہوگی۔ سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہم ہیں بڑے گنہگار، مولا کریم ہم خطاوار ہیں، ریاہ کار ہیں مولا۔ اے اللہ اگر تو ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا دے دے گا تو مولا کریم واقعتاً عذاب سے ہمارا کوئی چھٹکارا نہیں۔ مولا کریم تیرا عذاب بڑا سخت ہے، ہم تیرے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ مولا کریم نفسانی برائیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، ہر ایک برائی سے مولا کریم ہماری پوری حفاظت فرما، اکمل طریقے سے مولا کریم حفاظت فرما۔ مولا کریم مجلس کے اندر جو ہیں بالخصوص ان کی حفاظت فرما، اور جتنے بھی مسلمان ہیں مولا کریم ان کی حفاظت فرما۔ مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے سیئات کو حسنات میں مبدل فرما دے۔ تو تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے اے اللہ ہماری پوری حفاظت فرما۔ مولا کریم جب تک زندہ رکھے سنت ہی پر ہمیں زندہ رکھنا، اور جب موت کا وقت آوے اے اللہ ایسی حالت میں موت عطا فرمانا کہ ہمارا دل ایمان کے نور سے منور ہو۔ مولا کریم تیرا اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق ہم پر واجب الادا باقی نہ رہ گیا ہو، اے اللہ ایسی صورتحال میں موت عطا فرمائیو۔ اے اللہ اہل فلسطین کی مدد فرما۔ مولا کریم ہم تیرے سامنے بار بار دعائیں کرتے رہتے ہیں، مولا کریم ہم تیرے سامنے بار بار یہ التجا کرتے رہتے ہیں، اس لیے کہ مولا کریم ہمیں معلوم ہے کہ تو ہماری فریاد کو سنے گا۔ مولا کریم ان کے حال پر رحم فرما۔ مولا کریم بچے قتل ہو رہے ہیں، عورتوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہے، مولا کریم مرد اور بوڑھوں کے اندر کوئی تمیز نہیں کیا جا رہا، نہایت مولا کریم خوفناک طریقے سے مولا کریم قتل کیا جا رہا ہے، جہاں پر آبادی زیادہ لگتی ہیں وہاں پر ہی بم وغیرہ چھوڑے جا رہے ہیں۔ اے اللہ تو ان کی مدد فرما مولا کریم ہمارا تیرے سوا کوئی نہیں، اگر تو ہماری مدد نہیں کرے گا تو ہماری مدد کون کرے گا؟ مولا کریم پوری دنیا ہماری دشمن ہے، مولا کریم پوری دنیا ہمارے سروں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ اے اللہ اگر تو ہماری مدد نہیں کرے گا تو کون مدد کرے گا؟ مولا کریم جہاں چلتے ہیں وہاں پر ہم ظلم ہوتے ہیں، مولا کریم ہم جب کسی پر کوئی چیز کرتے بھی نہیں تب بھی مولا کریم ہم پر ظلم ہوتے ہیں۔ اے اللہ اگر ہم تجھ سے فریاد نہیں کریں گے تو کس سے کریں گے؟
مولا کریم ہمارا تیرے سوا کوئی نہیں، اور ہمیں مکمل بھروسہ ہے تجھ پر، ہمیں مکمل امید ہے تجھ سے کہ مولا کریم تو اہل فلسطین کی مدد کرے گا۔ مولا کریم ہمیں وشواس اور بھروسہ ہے تجھ پر کہ تو اہل فلسطین کی نصرت کرے گا۔ مولا کریم ان کے ہر حال میں مولا کریم ان کی نصرت فرما۔ یہ کھانے پینے کا سلسلہ بند ہے مولا کریم، 2 گھنٹے مسلسل یہ لوگ کھڑے رہتے ہیں لائن میں کھانے کے لیے، ان کا کھانا کا کوئی انتظام کروا دے، پانی پینے کا کوئی انتظام کروا دے۔ جو زخمی لوگ ہیں مولا کریم ان کی علاج وغیرہ کے لیے ڈاکٹر وغیرہ مہیا فرما۔ اے اللہ خوب ان کی مدد فرما، اور مولا کریم اسرائیل کو شکست دے۔ اے اللہ اس کو غارت کر، اے اللہ اس کو ہلاک کر، اور اسرائیل جیسی سازشیں جو حکومت بھی اپنے اندر لی ہوئے ہو تو یہ مولا کریم یہ سازش کرنے والوں کی جو شرارتیں ہیں اے اللہ ان کو ناکام اور فیل فرما۔ اے اللہ یہ تفسیر کا سلسلہ خوب قبول فرما، ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرما دے، قرآن کا سچا پکا عاشق بنا دے، اور مجلس کے اندر بالخصوص جو لوگ حاضر ہوئے ہیں اے اللہ ان کی ہر دنیاوی اخروی حاجت کو پورا فرما۔ تفسیر انہوں نے سنی ہے، ان کے سننے کو قبول فرما۔ مولا کریم خود ان کے رفع درجات کا سبب اس کو بنا، اور مولا کریم جس نے تفسیر کی ہے اے اللہ اس کی تفسیر کو بھی قبول فرما۔ جو غلطیاں ہوئی، خطائیں ہوئی، اللہ ان کو معاف فرما، ان پر اے اللہ ہماری پکڑ مت کریو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔